کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم موڈس آف ورشپ کہتے ہیں, اعمال عبودیت کہتے ہیں. کچھ اعمال ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہیں, ڈائریکٹلی بندہ رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, بندہ قربانی پیش کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, یہ نماز ادا کر رہا ہے, یہ ڈائریکٹلی اعمال عبادت ہے, موڈس آف ورشپ ہے. اور بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے اعمال عبادت بن جاتے ہیں, اعمال ثواب بن جاتے ہیں, جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. اسی طریقے پر اس کو اور ایکسپینڈ کریں تو بہت سادہ سی سمجھنے کی بات یہ ہے, اگر میں یہ سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے تو کیا جواب ہوگا؟ پکی بات ہے. لیکن ہم نے سنا ہے کہ جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی, عبادت پوری ہو گئی. لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں رمضان شریف آئے گا, اچھے بچے بن جائیں گے, اچھے نیک بچے بن جائیں گے, رمضان شریف میں عبادت کریں گے. حج کا موقع آئے گا, بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے حرم شریف کا, اچھے اچھے مسلمان بن جائیں گے. مسکنسیپشن ہے. اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہم کتنے گھنٹے بندے بنے؟ ہاں 24/7 ہمیں پتہ ہے, مگر آج اور چیزوں میں پتہ ہے. یہ 24/7 جاگتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے, ہمیں سونا پڑتا ہے اس کو چھوڑ کر. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ لخت جگر ہے, سوتے سوتے بھی کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے. تو 24/7 یس وی نو, لیکن اللہ کی عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے 24 گھنٹے کا. اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ایکسٹریمسٹ ہو, بڑا یعنی فوراً سے ورڈکٹ دینا خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں, اور پھر پریکٹسنگ مسلمانوں کے بارے میں. ایسے ہے ہمارے آج لوگوں کے لیے, بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں جناب, ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے. سبحان اللہ, تم ایکسٹریمسٹ نہیں ہو, ہر وقت کھیل کود میں لگے ہو. ایک پوتے نے, گرینڈ سن نے دادا سے پوچھا, دادا کیسی زندگی تھی آپ لوگوں کی جب نہ واٹس ایپ تھا, نہ انسٹاگرام تھا, نہ ٹویٹر تھا, نہ فیس بک تھا؟ دادا کیسی زندگی تھی؟ بیٹا ویسی تھی جیسے تم لوگ ہی ہیں. نہ اللہ ہے, نہ قرآن ہے, نہ کوئی مطلب ماں باپ کو ویٹیج دینے والی بات ہے, نہ کوئی اللہ کے سامنے رونے والی بات ہے. کہاں روتے آج ہمارے بچے؟ آئی فون 16 آ گئے؟ مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو پچھلی صدی کا ہوں. آگے کتنے کا ہے سر؟ 4.5 لاکھ تو میں نے 14 پرو کا سنا تھا. 5 تو ہو گئے نا. اب جن کو نہیں ملنا رو رہی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دادا نے کہا بیٹا جیسے تمہارے ہاں بس واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے. تو پوتے نے جب پوچھا آپ کی زندگی کیسی تھی تو دادا نے اس طریقے سے جواب دیا, یس وی آر ایکسٹریمسٹ. کیا مسئلہ ہے ایکسٹریمسٹ ہونے میں؟ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے, I extremely love my mother. Any problem? I extremely love my father. Any problem? I extremely love my children. Any problem? I extremely love my Allah subhanahu wa ta'ala. Any problem? I'm extremist. ختم ہو گئی بات. But be positively extremist. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مسکنسیپشن ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز میں کھڑے تو ہی عبادت. نماز عبادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کوئی شخص اس کی اگر امپورٹنس کو کم کرے گا تو ہم پھٹا کریں گے اس سے. اور آج چل رہا ہے جی مارکیٹ کے اندر دینی پروگرام چل رہا ہے, اور دینی پروگرام کے بیچ میں نماز کی توجہ بھی دلائے, او پڑھ لیں گے بھائی پڑھ لیں گے, اور چلتا ہے جی چلتا ہے. میرے رب کیا نہیں چلتا؟ اس سے کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے, بی کلیئر. میں حقوق العباد کی بھی بات کر رہا ہوں, لیکن حقوق اللہ کو بائی پاس نہیں کرنا ہم نے. لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں اللہ حقوق اللہ کو, تو کتنا مشہور جملہ ہے نا, اور حقوق العباد کو معاف. اچھا تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوا اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق؟ حقوق العباد. فائن, آئیے اللہ سے پوچھیں. قرآن سورۃ المدثر 29 پارہ, سورہ مدثر آیت نمبر 42, 43, 44. جنت والے جہنم والے ایک ڈائلاگ اللہ نے نقل کیا. سورہ مدثر 42, 43, 44. ما سلککم فی سقر, جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پوائنٹ 1, لم نکن من المصلین, ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ میرے ورڈز نہیں ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. پوائنٹ 1, لم نکن من المصلین, ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم کھیل تماشے کرنے والے لوگوں میں مشغول ہو کر کھیل تماشے میں پڑے رہے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ یقین یعنی موت ہمیں آ گئی. یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوا. پہلا پوائنٹ کیا آیا؟ بے نمازی ہونا.
دوسرا پوائنٹ کیا آیا؟ یتیم کو کھانا نہ کھلانا. تیسرا اپنے آپ کو برباد کر دینا ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے اندر, کھیل تماشوں کے اندر. یہ 3 اسٹیٹمنٹ سارے اہل جہنم کے. سورہ مدثر آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیے گا. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا, اللہ بہت کریم ہے, اللہ سب کو چاہے معاف کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں اللہ کے لیے. لیکن اٹس ناٹ لائسنس ٹو کل کہ ہم اللہ کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں, اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو پامال کرنا شروع کر دیں. دس از ناٹ اے لائسنس ٹو کل. ہیونگ سیڈ دس, کیا آپ کو مجھے کوئی لبرلس اور سیکولر قسم کے لوگ حقوق والی بات بتائیں گے؟ آئیے ہم رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے بات رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مفلس غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی رضی اللہ عنہم اجمعین, یا رسول ہم تو اسے سمجھتے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. فرمایا نو, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو آئے گا تو صحیح قیامت کے دن بڑی نیکی اور عبادات لے کے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, قربانی اینڈ سو آن, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا پیٹا ہوگا, کسی کی چوری کی ہوگی, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, ان حقوق العباد کی کوتاہی کے ساتھ آئے گا اور یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور لوگ اپنا حق مانگنا شروع کریں گے, اور اس دن اعمال کے سوا کوئی کرنسی نہیں ہوگی. آج روپیہ پیسہ چلتا ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے, ہم جج کر لیتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو, ہم وکیل نہیں کرتے, ہم جج کر لیتے ہیں. اور اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ جج صاحب بھی ویٹ کرتے ہیں فیصلہ آئے تو میں فیصلہ سناؤں. یو گاٹ دا پوائنٹ اور ناٹ؟ یہ یہاں چلتا ہے, میرے رب کے یہاں نہیں چلے گا. بندہ انڈیویجولی اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوگا. اب کچھ لوگ کہیں گے اللہ مارا تھا, پیٹا تھا, مال ہڑپ کیا تھا, چوری کی تھی میرے یہاں, یہ بیک بائٹنگ نہ جانے کیوں کچھ کیا تھا. اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں لو, اس میں ان لوگوں کو بانٹ دو, ساری عبادات ساری نیکیاں ختم. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ ہمارا حق باقی, ہمارا حق دلوائیے. اب اللہ فرمائے کہ ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈالو, کیونکہ اور کوئی کرنسی اس دن نہیں ہوگی اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا.